جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خاکہ آپ نے دیکھا یا اگر نہیں بھی دیکھا باوجود تو ہم مسئلہ نہیں ہے لیکن ریکیپ کر دیں گے ہم. ہمارے ساتھ جناب ہے مولانا غلام رضا روحانی صاحب تشریف فرمائیں, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تشریف فرمائیں, بہت شکریہ. صدا سکھی رہو اس خاکے کا عنوان تھا. بہرحال جس میں یہی خلاصہ کہ بھئی اگر وہ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کا ہر جائز یا ناجائز مسئلہ پیش آنے والا یا نہ پیش آنے والا مسئلہ اپنی والدہ سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ بہرحال وہ گھر چھوڑ کر ہی آ جاتی ہیں اور بعد میں ان کو اندازہ ہوتا ہے اپنی غلطی کا. میں پوری کہانی میں نہیں دہراتا لیکن یہ بتائیے گا مولانا غلام روحانی صاحب پھر اللہ قبلہ بتائیے گا کہ یہ کسی عنوان سے پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ گھر میں ناچاکیاں مسئلے مسائل یہ تو آئی ازیوم کہ شاید کوئی نیا مسئلہ نہیں ہوگا نا, ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ گیا ہو بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن. لیکن ایک چیز سننے میں آتی ہے کہ یہ طلاق کا ریشو, یہ ناراضگیوں کا ریشو, یہ ایک دم اس میں کافی پچھلے عرصے میں رائز آیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی سوال میں ایک انداز سے پوچھ رہا ہوں کہ گھر کا ماحول بہتر رکھنے کے لیے کیا اصول ہیں جو مرد اور عورت میاں اور بیوی ساس اور سسر اپنائیں تو ایک بہتر جگہ ہوگی گھر رہنے کے لیے عمومی طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. میں عرض کروں کہ یہ وہ عنوان ہے جو میں پہلے مبارکباد دوں گا کہ آپ ان موضوعات کو جو ہے وہ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ لوگ ڈسپلے کر رہے ہیں. کئی سارے زاویوں سے بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم سارے زاویے ایک ساتھ شروع کر دیں گے تو پھر بات پھیل جاتی ہے. کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, حوالوں سے اس وقت بات کروں گا. ٹھیک ہے. پہلی چیز اس کے اندر جو ہے وہ جو بہت کلیئرلی اس خاکے میں بھی دکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں یہ مسٹیک کر جاتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ آگے فارورڈ کرتی ہیں اپنے گھرانے میں. صحیح ہے. میں اس کو مثال دیتا ہوں کہ عام طور پر ہم جب اسکول میں ہوتے تھے نا, میاں بیوی کی لڑائی اسکول کے بچوں کے دوستوں والی لڑائی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے اسکول میں روزانہ بچوں سے لڑائی ہوتی تھی اور 10 منٹ میں آدھے گھنٹے میں صحیح ہو جاتی تھی. صحیح صحیح صحیح. ایک دن ایسا ہوا کہ لڑائی آخری منٹوں میں ہوئی. ٹھیک ہے. اب وہ جو آدھے گھنٹے کا درمیان میں ٹائم لینا تھا اس دوران گھر پر آ گئے. چھٹی ہو گئی تھی. صحیح. اب گھر پر آ کے تو روتے ہوئے آئے, اماں اس نے مارا, لڑائی کیا, ایسا کیا ویسا کیا. اماں پہنچ گئی اس کی اماں کے گھر پر. ٹھیک. اور لڑائی ہو گئی. اگلے دن جب دوبارہ دوست ملے تو وہ مسئلہ سال ہو گیا لیکن ماں باپ کی لڑائی جاری رہی. تو یہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہے وہ ایسی ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ آدھا گھنٹہ ہوتی ہے اور آدھا گھنٹے بعد جب دوبارہ جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو معاملات پھر دوبارہ سالو ہو جاتے ہیں پیار محبت سے. درمیان میں آپ جب دوسروں کو انوالو کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے سگے ماں باپ ہوں وہ آپ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو آپ تو اپنا مسئلہ آدھے گھنٹے میں سالو کر دیتے ہیں لیکن پھر ان کے انا کے مسئلے بن جاتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی بچیاں یہ غلطی نہ کریں کہ جیسے کوئی معاملہ ہو فوراً جناب علی فون اٹھایا اور بات کرنا شروع کر دیں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا دوسری بات اس کے اندر بدگمانی وہ بھی اس کے اندر بڑی کلیئر طریقے سے دکھائی گئی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ واقعی غلط ہی ہو. ممکن ہے کہ سامنے والا کے دیانتداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور محبت سے آپ سے کوئی بات کر رہا ہو اور آپ جو ہے وہ اس کو اس نظر سے نہ دیکھ پا رہے ہوں. بڑا شاید مثنوی کا ایک قصہ کہ ایک گھرانے میں میاں بیوی ہمیشہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ یار یہ پڑوسی پتہ نہیں کیسے ہیں, ان کی خاتون کو کپڑے دھونا ہی نہیں آتے. یہ ہمیشہ جب کپڑے دھوتی ہے تو ان کے کپڑے اتنے میلے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کپڑے دھلے ہی نہیں ہیں, کیا وہ سکھا دیتی ہیں. ایک دن 2 دن 4 دن شوہر نے جو ہے وہ سنتا رہا. آخر ایک دن اس نے کیا کہ جب یہ بیوی نے کہا کہ بھئی پڑوسن کو کپڑے دھونا بالکل نہیں آتے تو وہ کھڑا ہوا اور جس کھڑکی سے وہ دیکھ رہے تھے اس کپڑے کو اس کھڑکی کو صاف کر دیا. صحیح ہے. جب کھڑکی کو صاف کیا تو پتہ چلا کہ یہ جس آئینے سے آپ دیکھ رہے تھے وہ خراب تھا. صحیح ہے. کپڑے صاف تھے سارے کے سارے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بدگمانی کی اینک بھی اتاریں. آپ جب سسرال میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ماں باپ ادھر سے ماں باپ بن کر سوچیں, ساس سسر جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ساس سسر بھی بڑے پیار سے اپنے لیے بہو لا رہے ہوتے ہیں. یعنی کبھی بھی کسی کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بہو آئے اور میرے گھر کا نظام بگڑے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پیار کرنے والی, ایک محبت کرنے والی بیٹی ہمارے گھر میں آئے. جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, فرینک ہو کر ان کو ہم جو ہے کامنٹ کرتے ہیں پازیٹیو نیگیٹو اور ہمارے ساتھ جو ہے چلتے ہیں. تو اگر یہ خیال ڈیولپ ہو جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں بہتر رہیں. اور تیسری بات ایک چیز کر دوں کہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ یعنی اچھا یہ جملہ اس میں نیگیٹو بھی کامنٹ کر رہا ہوں, پازیٹیو بھی کر رہا ہوں. پازیٹیو یہ ہے کہ یہ جو 90%, 95%, 98% گھر چل رہے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار ماؤں کا ہوتا. ٹھیک. باپ کا کردار تو بہت کلیئر سامنے آیا لیکن ماں کا کردار ہوتا ہے کہ جو ماں پیچھے سے سمجھاتی ہے بچوں کو کہ تمہیں گھر چلانا ہے. لیکن یہ بھی عرض کروں کہ 2% جو گھر ٹوٹتے ہیں ان میں بھی بہت بڑا کردار ماؤں کا ہوتا ہے.
یعنی ماں جب فیصلہ کر لیتی ہے، میں نے دیکھا ہے، میں سینکڑوں کیسز کر چکا ہوں اچھا فیملیز ذاتی طور پہ دیکھ میں ذاتی طور پر ہنڈریڈ آف کیسز میں نے اچھا کیے. اچھا اچھا ماں اگر فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنی بیٹی کا گھر توڑوانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس گھر کو نہیں بنا سکتی. اچھا یہ سمجھدار، یہ وہ محبت بھی کر رہی ہوتی ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لیکن وہ ناسمجھی کر رہی ہوتی ہیں، ایک انہیں غلط سمجھ میں نہیں فیصلہ آ رہا ہو ہوتا جاتا ہے کہ ہاں یہ بالکل. قبلہ اسی کو ایک وقت بتائیے گا کہ ایک لمحے کو یہ فرض کر لیں کہ نہیں واقعی ساس کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے زیادتیاں ہیں، واقعی ہیں. ایک تو یہ نقشہ پیش ہے فرض کریں ہیں، اور ظاہر ہے یہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان ذاتیوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ابھی میں صرف ایک پوائنٹ بات کر رہا ہوں، چونکہ وہی جس طرح قبلہ نے کہا جب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں پھر ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے. اگر واقعاً معاملہ درست بھی ہے لیکن یہ جو روش ہے کہ ایک ایک پل کی بات آگے بتانا، یہ تو پھر بھی معاملہ خراب ہی کر سکتا ہے نا. مثال کے طور پر جب میں نشریات کر رہا ہوں تو ہر منٹ یا ہر 10 منٹ میں کوئی نہ کوئی سچویشن تو ہو رہی ہوگی نا پیدا. اب اگر میں ہر بات کی اپڈیٹ دے رہا ہوں کہ اب یہ ہو گیا ہے، ابھی یہ ہو گیا، ابھی یہ ہو گیا، تو جس کو میں اپڈیٹ دے رہا ہوں اپنے باس کو یا کس کو، ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں ان پیغامات کی بنیاد پر ایک الگ ہی خاکہ بن رہا ہو اور یہاں کی صورتحال بالکل الگ ہی ہو. تو کبھی پھر اس میں بھی انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے نا کہ اگر سامنے والا غلط بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ سچویشن کو ٹیکل کریں، لیکن ایک ایک منٹ اگر آپ رپورٹ پاس کر رہے ہیں تو اگلا بندہ عینی شاہد تو ہے نہیں ہر چیز کا، اس کے ذہن میں الگ تصویر ہے، گھر میں الگ تصویر ہے، اور آگے پھر بڑا گھر کیوں ہونا ہے پھر. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایک ایک پل کی رپورٹ دینا اور ایک ایک پل کی خبر دینا کہ اس وقت برتن ٹوٹ گیا ہے، اس وقت گھر کے اندر آواز آئی ہے، اور اس وقت جو ہے نا ہمارے گھر کے اندر، یہ اچھی بات نہیں ہے. جب بچی گھر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ ذہن بنا لے کہ اب میرا یہ گھر ہے، میرا گھر اور میں نے اپنے اس گھر کی عزت کو، وقار کو، اپنے شوہر کی عزت و وقار کو. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا خوبصورت تعبیر فرمایا میاں بیوی کے رشتے کو کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تمہارا ستر ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری زینت ہے. دونوں کو کہا ہے کہ دونوں جب اپنی عزت کو اور اپنے ستر کو اور اپنے معاملات کو بچا کے رکھیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے وسیم بھائی کہ وہ کون سا گھر ہے جہاں شادی نہیں ہوئی تھی تو پہلے بھی تو بہنوں کے بھی کوئی معاملات ہو جاتے تھے، بھائیوں کے بھی معاملات ہو جاتے تھے. کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر معاملات نہیں ہوتے؟ لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو پاسنگ ہے اور یہ جو رپورٹنگ ہے پل پل کی صبح سے شام تک، یہ خراب کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر مائیں بھی ان کو اس وقت تحمل کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ بیٹی تم ایک نئی گھر کے اندر گئی ہو، ایڈجسٹمنٹ ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں، اور یہ اپنا گھر نہیں. ہمارے گھر کے اندر ایک الگ نظام تھا، ایک نئے خاندان میں گئی ہو، ان کے اپنے طور طریقے، ان کے اپنے نظام ہیں. اور ایسی سمجھدار مائیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. صحیح فرمایا کہ بلانے کہ مائیں ہی بچاتی ہیں، لیکن بہرحال بڑا محتاط قسم کا انہوں نے بیلنس رکھ کے کیا. حالات کے تحت جو ہے کہ جو ہے وہ ایسا بھی نہ ہو کہ حالات خراب ہو جائیں. تو ہے حقیقت یہی ہے کہ یہ مین کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ماؤں کا ہوتا ہے. ادھر سے بھی اگر یہ چاہے کہ یہ میری بچی ہے، میری بچی مثال کے طور پہ گھر کے اندر سستی کرتی ہے کام کے اندر، ہماری اپنی بیٹیاں سستی کرتی ہیں کام کے اندر، وہ کام پورا نہیں کرتی ہیں، لیکن ہم اپنی بچیوں کو نظر انداز کرتے، اور دوسری بچی آئے اور ہم اس کے اوپر اچانک بہت زیادہ برڈن ڈال دیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اس کو آرام سے ایڈجسٹ ہونے دیں، اس کو معاملات کو سنبھالنے دیں. اسی طرح وہ بھی سوچے کہ بھائی میری بچی گئی ہے، میں اپنی بہو کے بارے میں کیا تاثر رکھتی ہوں، اپنی بیٹی کے بارے میں. مثال کے طور پر بیٹی آپ کی گھر آئی، میں کیا آئی اور آ کے کہا کہ میرا شوہر نا اتنا اچھا ہے، اتنا میرا خیال رکھتے ہیں، روزانہ نا گھمانے لے کے جاتے ہیں، پیزا بھی کھلاتے ہیں نا روزانہ، روز پیزا کھلاتے ہیں، باہر جاتے ماں بولے کہ اللہ کتنا پیارا شوہر ملا. اچھا اپنا بیٹا یہ کرے گا، ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہوں، بولے گا یار کیسا غلام بن گیا، غلام جورو کا غلام ہو گیا، یہ تو میرے بیٹے کو قابو کر لیا. یہ معاشرے کے اندر اتنا دوہرا معیار ہے اور اتنی خراب قسم کی روش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، وہ اگر بیوی سے محبت کرے تو جورو کا غلام کہے، آپ کا داماد کرے تو آپ بولیں کہ اللہ نے کتنا پیارا داماد دیا، اللہ کا کتنا شکر ہوا. اس کی وجہ سے بھی نظام خراب ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر اس چیزوں کو کریں، آپ یقین کریں طلاقوں کے جو ریشو بڑھتے جا رہے ہیں اور گھر تباہ و برباد بہت بڑھ رہے ہیں حضرت، اتنے بڑھ رہے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ناچاکیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، گھروں کے اندر معاملات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا. اور ذرا سی بات پر آپ یقین کریں، ایک طلاق ہوئی اسی بات کے اوپر، لڑکی نے طلاق مانگ دی، بولا کیا ہوا، بولا وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے پیزا کھلاؤ تو پیزا نہیں کھلایا، تو مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، یہ میری بات نہیں مانتے ہیں، تو
تو مجھے پیزا نہیں کھلایا تو مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں. مجھے باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں کیس آیا باقاعدہ. آپ ذاتی اطلاع کی بنیاد بتا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارا تو کام ہے نا, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کیسز آتے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, اتنی زیادہ معاملات پیدا ہو گئے. اس کا یہی طریقہ ہے. دیکھیں یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہے. قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اس کے بعد جو پہلا بننے والا دنیا کا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی اگر آپس کے اندر کمپرومائز کر لیں اور یہ چیز طے کر لیں کہ نہ شوہر کہے کہ میں اپنے معاملات نہ اپنی ماں کو کہوں گا نہ اپنے معاملات کہیں, ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے اور ہمیں اپنے معاملات کو سنوارنا ہے, صحیح ہے, ہمیں اپنے گھر کو سنوارنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر جو ہے وہ جنت کے باغ بن سکتے ہیں, محبت کا مرکز بن سکتے ہیں, دار الراحت بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم سب کو تحمل سے کام لینا پڑے گا, بردباری سے کام لینا پڑے گا. ہماری وہ ساسیں جو آج ساس بنی ہیں وہ بھی بہو تھی, لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ میکینک نہیں ہوتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ ہم تھپڑ کھا کے ٹھیک ہوئے ہیں تو ہم نے بھی آگے تھپڑ مارنا پر واجب ہو گیا ہے جی. وہ حفظ کا استاد وہ کہتا ہے جی میں نے حفظ کیا تھا تو مجھے تھپڑ مارا, تو اب میرے پر یہ واجب و ضروری ہو گیا کہ میں نے آپ کے تھپڑ لگانا ہی ہے, ورنہ اس کے بغیر وہ ہمارے بسوں اور کنڈکٹروں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تھپڑ نہیں لگا تو سکھایا کیسے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک غلط روش کو اختیار کیا تو اس کو آپ نسلاً وراثت کو طور پر منتقل کریں, آپ بلکہ اس کو چینج کریں کہ میں نے نظام کو بدلنا ہے اور محبت کا نظام لے کر آنا ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت اجر. میں ایک جملہ کہوں گا وسیم بھائی, شیطان چاہتا ہے کہ گھروں کے درمیان تفریق پیدا ہو, وہ سب سے خوش ہوتا ہے, سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے بات کے اوپر. جادوگر یہی چاہتے ہیں یفرقون بین المرء والزوجہ, میاں بیوی کے درمیان. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میرا مالک و مولا چاہتا ہے کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو, ان کے درمیان مودت پیدا ہو. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں اپنے رحمان مالک و مولا. آخر میں ایک منٹ رہ گیا تو چونکہ خواتین کو یہ تاثر نہ جائے کہ بھئی کیا سارے مسائل ہمارے ہی وجہ سے خاکے کا عنوان تھا, تو ہم نے تناظر میں بات کر لی. اس تناظر میں ایک مرد کی ایک شوہر کی کیا رسپانس, بریفلی اس میں بھی آپ دونوں بتا دیجیے. بہت ہی شارٹ میں عرض کروں گا, یہ میرے ذہن میں پوائنٹ تھا, وہ یہ کہ مرد کی یہاں پر رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہی از ایکچولی دی ڈرائیونگ فورس آف دا ہوم. اس کو یہ بات کرنی ہے اس موقع پر کہ اسے بیلنس کرنا ہے ماں کے رائٹس اور وائف کے رائٹس. یعنی یہ اس کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں کی بنیاد پر ماں کے سامنے زبان درازی شروع کر دے, یا ماں کی باتوں کی بنیاد پر بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دے یا زبان درازی شروع کر دے. ہوتا ہے بعض اوقات بیوی کی بات صحیح ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ ماں جو ہے وہ زیادتی کر گئی ہے. بعض اوقات ماں کی بات صحیح ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بیوی زیادتی کر رہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ کا اپنا نقصان ہے. اگر آپ ماں کو بھی برا کہتے ہیں آپ کا اپنا نقصان ہے, بیوی کو کہتے ہیں آپ کے اپنے گھر کا نقصان ہے. تو مرد کو جناب علی جو ہے وہ یہاں پر ایسا ایک ایبزارب کرنا چاہیے ان سچویشنز کو. اور یہ میں کہوں گا دونوں میاں بیوی کو خاص طور پر کہ جو ہے وہ کوشش کریں 90% کیسز میں اپنے معاملات کو پرسنلی خود ہی اپنے بند کمرے میں سالو کریں. اور شوہر بیوی کو سمجھائے, اگر فرض کریں اس کو لگتا ہے کہ میری ماں نے مثال کے طور پر زیادتی کی, کہ یار دیکھو تمہاری خاطر ماں کو تو اب نہیں چھوڑوں گا, ماں کی خاطر تمہیں بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں. اگر میری ماں فرض کرو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی مقام پر زیادتی کر رہی, تو میری خاطر برداشت کر لو, یقیناً میں تمہارے ساتھ اور کمپنسیٹ کروں گا. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بہتر طریقے سے سالو ہو سکتے ہیں. اگر ٹائم ہوتا تھا کہ سٹوری سناتا, لیکن اب ٹائم نہیں. بڑی مختصر سٹوری چائنا سے آئی, میں تو کہتا ہوں اپنا بہوؤں سے کہ کل دا موم ان لا. وہ کہانی یہ ہے بہت شارٹ میں کہ ایک بچی بہت ڈسٹرب تھی, خودکشی کرنے کا سوچا اس نے, اپنے گاؤں میں آئی 3-4 سال کے بعد. باپ مر گیا تھا, باپ کے ایک دوست کے پاس گئی جو حکیم تھا. حکیم سے کہا کہ سر میں تو اب خودکشی کر رہی ہوں, مر رہی ہوں میں, اب مجھے جو ہے وہ نہیں رہنا ہے زندگی, میری ساس اتنی ظالم ہے. حکیم نے کہا کہ اس طرح تم مت کرو, تمہاری زندگی باقی ہے, تم ساس کو جان سے مار ڈالو. ساس کو جا کے جان سے مار ڈالو. اچھا ٹھیک ہے. کہا میں کیسے ماروں, میں تو مر جاؤں گی. کہا نہیں, میں تمہیں ایک زہر دوں گا جو 1 سال بعد اثر کرے گا. اچھا, تم نے اس کی روزانہ 1 چٹکی جو ہے وہ کسی نے طرح اس کے پیٹ میں پہنچانی ہے, کچھ بھی ہو جائے یہ وقفہ نہیں آنا چاہیے. اب یہ گئی, ساس انتہائی ظالم تھی اس کے اعتبار سے.
اب اس نے جو ہے وہ پہلے دن جو ہے وہ چائے بنا کر دی کہ آپ کو چائے پینی ہے، اس نے چائے اٹھا کے پھینک دی، کہا نہیں آپ کو چائے تو پینی پڑے گی، آپ کے لیے بنائی ہے میں نے۔ وہ ایک دن چائے، ایک دن کافی، ایک دن سوپ، ایک دن یہ چلتا رہا۔ 3-4 مہینے جب ہوئے تو ساس نے کہا کہ بھئی میں اتنا بدتمیزی کرتی ہوں اس کے ساتھ، اور یہ میرے ساتھ اتنا خیال کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ نہیں آپ کو چائے پینی ہے کافی۔ تو 3 مہینے بعد تھوڑا سا ریزسٹنس آیا، 6 مہینے ہوئے، 7 مہینے ہوئے، ساس نے کہا بھئی اب تم اتنا خیال رکھتی، تم میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہارا کام کر دوں گی۔ بائی دا ٹائم 9-10 مہینے ہوئے، اس بہو کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرے ساس کے بغیر گزارا نہیں ہے، واہ واہ واہ، یہ تو میرے گھر میں میری شریک ہو گئی۔ وہ اب دوڑ کر دوبارہ حکیم صاحب کے پاس گئی کہ اب مجھے آپ اس کا علاج دیں، آپ نے زہر دیا تھا۔ حکیم نے کہا بیٹا تجھے میں نے کوئی زہر نہیں دیا تھا، تجھے گلوکوز دیا تھا میں نے۔ واہ 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 واہ، صحیح ہے کہ آپ کے جیسچرز کس طریقے سے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں۔ جب آپ جو ہے وہ محبت سے آگے بڑھ تو خود بخود جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے قبلہ؟ دیکھیں مرد کے حوالے سے جیسے ایک سمجھ ذکر کی کہ مرد جو ہے حقیقت میں تو دیکھا جائے کہ مرد تو مظلوم ہوتا ہے، اللہ اکبر، حقیقت یہ ہے، صحیح، وہ تو کچھ بول سکتا ہی نہیں ہے۔ بات ہے رسوائی، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی۔ اب آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں بولو تو میں واپس لے لیتا ہوں۔ ادارے کا رائے سے مماثلت محض اتفاقی ہو سکتی ہے، ضروری متفق ہونا ضروری نہیں آپ چلا سکتے ہیں، آپ پٹی چلوا سکتے ہیں، اس نے کہہ دیا ہوسٹ کا اور ادارے کا رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہے اس کے، کیونکہ زیادہ جو گھر کے کمانڈ کنٹرول جو سارا سسٹم ہوتا ہے وہ خواتین کے پاس ہوتا ہے، وہی نظام کو سمجھتی ہیں۔ مرد کو یہ ہے کہ اس وقت انتہائی تحمل، چونکہ باہر سے آتا ہے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، معاملات چیزیں، اس کا یہی رول ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو سننے کے بعد صبر و تحمل کے ساتھ کو فیصلہ دے، جلد بازی نہ کرے۔ عدالت نہیں لگ سکتی روزانہ، نہیں روزانہ عدالت نہیں لگ سکتی، کیا آپ اپنا موقف بتائیں، اپنا بتائیں، اس طرح نہیں چل سکتا، بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا اور گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو شاید میں اور آپ تو اس سے چلے نہ ہوں، میری تو چونکہ والدہ بچپن میں انتقال فرما گئی تھی، والد صاحب کو میں نہیں دیکھ سکا، ہمارا تو گھر کا بالکل الگ رہا ہے، سیپریٹ، لیکن یہ معاشرتی ایسے مسائل ہے کہ اس سے انسان سنتا ہے یا گفتگو کرتا ہے تو کانوں سے دھوئیں نکلتے ہیں۔ آپ یقین کریں گھر جو ہے باہر کی پریشانیاں، معاش کی پریشانیاں الگ ہیں، امن و امان کی ٹینشن الگ ہے، اور گھر کے اندر یہ ایک الگ جنگ کھڑی ہے، یہ ایک الگ ہنگامہ کھڑا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کتنے مرد تو ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یار میں باہر کی ٹینشن الگ پالوں، گھر میں پہنچوں تو سکون کے بجائے جو ہے نا یہ الگ چکچی لگی ہوئی ہو، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال مرد کو اللہ نے قوی بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس کو صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو اس کو قوام اور قوت عطا فرمائی ہے، جو منتظم بنایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فی الفور فیصلہ نہ دے، صحیح، اور رک جاؤ اور کہے کہ بھئی آرام سے معاملات کو سکون سے طے کرو اور گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ مناسب، بہت اچھے انداز سے سارے مطلب کافی پہلوؤں کا احاطہ ہو گیا، بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت نوازش۔ ابھی وقت ہوتا تو میں یہ کچھ مظلومیت کے حوالے سے مزید کچھ داستانیں سننا چاہ رہا تھا میں، لیکن اب دامن میں دیکھیں گے انشاءاللہ کل اگر انشاءاللہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔